بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اصل محب وطن احمدیوں کی بے لوث خدمات سے محروم پاکستانی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ دنیا میں جو آفات آتی ہیں ان کی عام طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قدرتی آفات ہوتی ہیں اور ایک کو مین میڈ آفات کہا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت میں جو سیلابی آفت آئی ہوئی ہے اس کو قدرتی اور مین میڈ آفت یعنی دونوں قسم کی آفت کہا جا سکتا ہے۔ بارشیں انسانی دسترس میں نہیں ہوتی، اس لیے بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے۔ تاہم عقل مند قومیں اور ملک اپنے عوام کے لیے ایسا انتظام ضرور کر لیتے ہیں کہ اگر قدرت کی طرف سے شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ جب پانی اکٹھا ہو جائے تو اس پانی سے کیسے نمٹا جائے۔ اگر کوئی قوم یا ملک ایسا انتظام نہیں کرتا تو پھر یہی آفت مین میڈ آفت بھی کہلاتی ہے۔ بلاول بھٹو کی طرح اگر صرف یہی کہا جائے کہ اگر زیادہ بارش ہوتا ہے تو پھر پانی بھی زیادہ آتا ہے تو پھر پاکستانی قوم کی ہر آفت جو ہے وہ مین میڈ آفت ہی کہلائے گی۔ اس وقت بھارت اور پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دونوں ممالک کی حکومتیں سیلاب زدگان کی حتی الامکان مدد کر رہی ہیں، تاہم جب آفت کا حجم بہت بڑھ جائے تو پھر انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر قائم ہونے والی تنظیمیں بھی متاثرہ افراد کی مدد کے لیے میدان عمل میں آ جاتی ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کی انسانی بہبود کی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ بھی ان قدرتی آفات سے متاثر افراد کی مدد کے لیے ہراول دستوں میں شمار ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ پہلے ایک ویڈیو کلپ میں بھارتی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ہیومینٹی فرسٹ بھارت کی مساعی کی چند جھلکیاں دیکھیں گے، تو ملاحظہ کیجئے یہ جھلکیاں۔ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। اب آپ ویڈیو کلپ میں سندھ میں انسانی ہمدردی کے پردے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی روداد بھی سن لیں۔ بانٹ دیتے ہیں، ہر کسی کو اپنا حصہ پہنچ جاتا ہے اور صرف سگنیچریں ہوتی ہیں اور وہ کام ہو گیا۔ اب اوپر سے بارشیں آئیں تو خرچ کون کرے؟ اب ڈی سی نے کہا کہ پیسے تو آپ نے کھا لیے، مجھ سے سگنیچر لیا آپ نے کہ یہ کام کرا لیا میں نے، پیسے تو وہ کھا گئے۔ اب پیسے کھا گئے، کام کون کرائے؟ تو انہوں نے سارا کچھ اپنا ملا بھی چھوڑ دیے مارکیٹ میں، ان کے ذریعے وائز کرائے لوگوں کو جتلایا گیا لوگوں کو کہ خدا کا عذاب ہے، توبہ کرو، یہ کرو۔ حکمران بھی سہم لیں گے، نثار کھوڑو بھی یہ کہہ رہا ہے، سراج درانی بھی یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ غریب اب سارے سندھ میں گھومو، لوگوں سے پوچھو کہ جناب یہ بارش ہے تو لوگ بولیں بس اللہ کا ناراضگی ہے۔ یعنی ہمیں اتنا باور کرایا ہے بابا اللہ کی ناراضگی کیا ہے، ان غریبوں ہاتھ خالیوں پہ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ناراض ہو خدا تو جو صبح کو ایوان میں بیٹھتے ہیں، شام کو دو لڑکیاں سائیڈ میں رکھتے ہیں، اسکاچ پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سندھ کو لوٹتے ہیں، ان پہ کسی کا گھر نہیں ڈوبا، کسی ایم پی ایم این اے کا گھر نہیں ڈوبا، کسی چیئرمین کا گھر نہیں ڈوبا۔ یہ شاہ نواز سولنگی کا گھر ڈوب گیا، اس پہ اللہ ناراض ہے۔ سولنگیوں نے اللہ کا کیا قصور کیا ہے؟ قصور کیا تو حکمران نے کیا، خدا پکڑے تو ان کو پکڑے۔ تو یہ ملاؤں سمیت حکمران جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں تک کہ توبہ کرو، یعنی لوگوں کا ذہن یہ تسلیم کر لے کہ ریاست کی کوئی غلطی نہیں، حکمران کی کوئی غلطی نہیں، سیاستدان کی کوئی غلطی نہیں، ہم غریبوں کی غلطی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کا عذاب نہیں۔ بارشیں 150 سے زیادہ ملکوں میں ہوئی ہیں،
خدا کا عذاب ہو تو اسرائیل پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب ہو تو یورپ پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب ہو تو کافروں پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب اس سندھ پر بتایا جا رہا ہے جو سندھ پورے پاکستان کو پالتا ہے، جو سندھ ان تھرڈ کلاس کے حرام خوروں کو ووٹ دیتا ہے، جو سندھی لوگ. اب ان غریبوں پہ خدا کا عذاب ہے. میں نہیں مانتا. سندھ کی حالت بہت خراب ہے. سندھ کو 15 سے 20 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. معاشی صورتحال تباہ ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں اور تباہی آنی ہے، بہت زیادہ تباہی آنی ہے. مہنگائی ہونی ہے، ہر چیز تباہ ہونی ہے. ان لوگوں نے ایک کام کیا ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ تاریخ ان کو لعنتیں بھیجے گی. آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا، کیونکہ ان لوگوں نے سندھی قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. اور بھکاری، پورا قرآن اسٹڈی کرو، نہ خدا کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے. ان لوگوں نے بھکاری بنا دیا. انکم سپورٹ کے 15-20 ہزار روپے لگا کے عورتوں کو ATM کارڈ مشین کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. لوگوں کو روڈوں پہ بٹھا دیا ہے. 1200 کے کٹے کے پیچھے سب چمن لگے پھرتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ کیا. ان تھرڈ کلاس لوگوں نے، نان سینس لوگوں نے، ایڈیٹ لوگ. کئی ناظرین کے دماغوں میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ آخر ہیومینٹی فرسٹ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کیوں نہیں کر رہی جس طریقے سے بھارت میں یہ مدد کی جا رہی ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ پس پردہ رہ کر سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن سامنے آ کر ایسا کرنا جیسے بھارت میں ہو رہا ہے، پاکستان کے بدبخت مولویوں نے ناممکن بنا دیا ہوا ہے. اور ان مولویوں کے دباؤ میں آ کر حکومت پاکستان نے بھی اصل محب وطن تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کو متاثرہ افراد کی بے لوث خدمات بجا لانے سے، کھلے میں آ کر یہ خدمات جب بجا لانی ہے، اس سے محروم رکھا ہوا ہے. بہرحال یہ پاکستانی عوام کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے ان بدترین مولویوں کی وجہ سے وہ پاکستان سے سچی محبت کرنے والوں کی بے لوث خدمات سے محروم کر دیے گئے ہیں. بہرحال پس پردہ رہ کر، جیسے ابھی بتایا ہے، ہیومینٹی فرسٹ جہاں تک ممکن ہے اپنے ہم وطنوں کی مدد کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی بھی رہے گی.